مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا آپ اس کو گڑتی دیا کرتے تھے، جو ہمارے بر صغیر میں بھی رائج ہے۔ گڑتی کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کھجور چباتے تھے، اور جو بچہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کے تالو سے اس کھجور کو لگا دیتے تھے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے گھر کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ اس کو گڑتی دینا چاہے تو اس بندے کی دے جو کم از کم 5 وقت کا نمازی ہو، جس کو وہ نیک سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے۔ اس سے یہ گزارش کرے کہ آپ کھجور چبا لیں اور کچھ اس کے تالو سے لگا لیں، چاہے ہلکا سا ذائقہ، ہلکا سا اثر بھی چلا جائے، تو اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز پہلے دن سے ہو گیا، اور آپ کے سامنے سیرت ابراہیم میں یہ بات رکھی تھی کہ ابراہیم اور نبی محترم تو پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ابراہیم پیدا ہونے سے پہلے، شادی کرنے کے بعد بچوں کے لیے جو دعائیں کرتے تھے وہ سیرت ابراہیم میں آپ کے سامنے رکھی۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اولاد کی تربیت کی ہے وہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم نے پیدا تو ہو گئے ہو، ہدایت تو مل گئی ہے، لیکن کامیاب تب ہوگے جب تم حالت ایمان میں دنیا سے جاؤ گے۔ تم نے نہیں مرنا، مگر اسلام کامل مکمل اس کے اوپر تمہاری زندگی کار بند ہو۔ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک تمہاری زندگی اسلام کے اوپر مکمل طے نہ ہو جائے۔ اور یہی بات نبی محترم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ نبی ہے، کل قیامت کے دن تمہیں بخشوا لے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفارش کرنی ہے، حساب کتاب کا آغاز تو آپ کی سفارش سے ہونا ہے۔ آپ نے گناہ گاروں کے لیے سفارش بھی کرنی ہے، اپنی امتیوں کے لیے۔ بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد بھی آپ کی سفارش سے کیا جانا ہے، لیکن تربیت اس طرح کی جا رہی ہے۔ یہ نہ سوچنا باپ نبی ہے، تیرے نیک عمل، تیری نیکی تیرے کام آئے گی۔ بچوں کو بچپن سے ہی یہ تربیت دے رہے ہیں۔ گڑتی دینے کے بعد ایک جو بڑا اہم مرحلہ ہے جس کے اوپر میں اور آپ غافل ہیں، معاشرہ غافل ہے، وہ عقیقے کا مرحلہ ہے۔ عقیقہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی اور دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ گروی ہوتا ہے۔ گروی کا مطلب جو کاروباری حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ گروی رکھ دینا ایسا قرض اور مقروض ہو جانا ہوتا ہے۔ جو کاروباری لین دین کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کسی شے کو رکھ کے کوئی چیز گروی لی جاتی ہے، یا کسی چیز کے عوض جب کوئی چیز گروی رکھ دی جاتی ہے تو جب تک وہ چیز واپس نہ کی جائے گروی سے بندہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ رہن شدہ ہے، گروی شدہ ہے۔ کس طرح آزاد ہوتا ہے؟ اگر اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقے کا جو صحیح سنت طریقہ وہ کیا ہے؟ بیٹی ہے تو ایک جانور، اور جانور بھیڑ، بکری، دمبا، چھترا، بکرے کی نسل میں سے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے اندر 2-3 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، گائے کر لی جائے، 7 حصے پورے ہو جائے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں نہایت آسانی رکھی ہے امت کے لیے۔ عقیقے کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ قربانی کے جانور والی نہیں ہیں۔ قربانی کے اندر سال کا جانور ہو، کم از کم دوندہ ہو، اس کی بہت سی کم از کم دوندے کی شرط قربانی کے اندر لازم ہے۔ اور جو عام عقیقہ ہے بس جانور ہو، چاہے 2 ماہ کا ہو چاہے 3 ماہ کا ہو۔ مجھے بتائیے عام چھترے کا یا بھیڑ کا بچہ جو 2-3 ماہ کا ہو اس کی کیا ملیت ہوتی ہے؟ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن بس دماغ کے اوپر بوجھ، بس شیطانی وسوسے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو وہ بیٹے کے لیے بھی ایک جانور کر سکتا ہے۔ ہاں جس کی جیب اجازت نہ دے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ بیٹی کے لیے ایک جانور قربان کیا جائے اور بیٹے کے لیے 2 جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے جائیں۔ دیکھیں ایک بچہ، ایک مہمان آپ کے گھر آیا،
آپ نے اس کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کر کے کیا، گروی سے تو اسی دن آزاد ہو گیا۔ تو جو صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جو صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے خیال میں جن بچوں کا عقیقہ بر وقت سنت کے مطابق ہوا ہو تو کیا ان بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی ساری زندگی؟ خدا کی قسم بعض لوگ ایسے ہیں، بعض محدثین نے یہ واقعات بھی لکھے ہیں، ایک بندہ بڑی عمر کا تھا، بیمار رہتا تھا، اس سے پوچھا گیا تیرا عقیقہ ہوا؟ کہا نہیں ہوا، صرف عقیقہ کیا، وہ ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نجات دے دی۔ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ واقعات نہ بھی ہوں، جب سنت رسول میں اور جب حکم خداوندی آ جائے کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی، اور جب یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جانور کی قربانی والی شرائط ہی نہیں ہے، نہایت سستا ہے، تو بچے کی تربیت کا آغاز والدین نے اپنی تربیت سے کرنا ہے۔ ابھی تو بچے کو شعور نہیں آیا، ٹریننگ آپ کی اللہ کے رسول نے شروع کر دی۔ اور پھر ایک اور بات، بچوں کے حوالے سے بہت افراط و تفرید معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آج طرح طرح کے سکول کھل گئے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں 2.5 سال میں بچہ بھیج دو سکول میں، 3 سال کی عمر میں بھیج دو۔ یاد رکھیے ابتدائی زندگی کے یہ بچے کے جو پہلے 3، 4 یا 5 سال ہوتے ہیں، اس کے اندر بچے کے اوپر کسی بھی قسم کا بوجھ، برڈن، کسی بھی قسم کی سختی یہ شریعت اسلام میں بھی منع ہے۔ اور نفسیات کے جتنے نفسیات دان ہیں ان سے بھی اگر آپ پوچھ لیجئے، اگرچہ اب تعلیم کے حوالے سے بچوں کو 3 سال کے اندر ہی مونٹیسری نرسری سے بھی چھوٹی کلاس ایجاد کر لی گئی ہے۔ پہلے پریپ ہوتا تھا، KG1 KG2، بچے 5 سال کی عمر میں جایا کرتے تھے، اب 3 سال کے بچے کو سکول میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بچے کی تربیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ 1 سال سے لے کے 4 سال یا 5 سال کی عمر تک صرف والدین کی آغوش میں گزرنا چاہیے، صرف محبت ہونی چاہیے، صرف پیار ہونا چاہیے۔ سختی جہاں پہ شروع ہونی ہے شریعت نے اس عمر کی بھی رہنمائی کر دی ہے۔ اس عمر میں بچے کے ساتھ کوئی سختی نہیں، 1 سال سے لے کے 4 سال کے بچے کے اوپر کسی بھی قسم کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تربیت کا انداز ہو سکتا ہے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں مسجد میں آیا ہوں، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ احترام ہیں، لیکن بچے کے ساتھ اس عمر کے اندر جو لوگ سختی کرتے ہیں یا سکولوں میں بھیج دیتے ہیں نا 3 سال کے بچے کو، ہاں کھیلنے کے لیے بھیجنا اور بات ہے، لیکن میں آپ کو صدق کے دل سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم شریعت کی روح سے، شریعت کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان بچوں کی نفسیات تباہ ہو جاتی ہے۔ 3 سال کے بچے کو سکول بھیج دیا، اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دور کرنا اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو غیروں کے ہاتھوں کے اندر جا کے پریشر، برڈن پڑھائی کا اسی عمر میں شروع کر دینا، اس کو اسی عمر میں تادیباً تربیتاً سزائیں دینا، کھڑا کر دینا، یہ ساری کی ساری باتیں شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے۔ اسی لیے جب بچے پھر بڑے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کو یہ مرض ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، یہ خوف کا شکار ہے، یہ وسوسوں کا شکار ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہی وجہ ہے کہ پہلے 4 سال زندگی کے بچے کو جس طرح ماں باپ نے پرورش کرنی تھی، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیار محبت کے ساتھ دینا، وہ دیا ہی نہیں، سکولوں میں بھیج دیا، جان چھڑا لی، سر سے بچے کو ایسے اتارا جیسے بوجھ ہے۔ بچے کی تربیت عملی کا آغاز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اور تادیب کے ساتھ دی ہے وہ کس عمر کے ساتھ دی ہے؟ 7 برس کی عمر۔ 7 برس کی عمر تک بچے کو ڈانٹنا، بچے کو مارنا غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ ہاں نبی کریم نے ایک صحابی کو یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر کے اس گوشے کے اندر ایک چھڑی رکھا کرو، صرف رکھا کرو، یہ نہیں تھا کہا کہ اس چھڑی کے ساتھ بچوں کو مارنا شروع کر دیا کرو، صرف رکھا کرو کہ بچوں کو پتا ہو کہ باپ یہ کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں۔ تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي